وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی ماں کی ہاشمی ماں کی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی، وہ میرا نبی، میرا نبی، وہ میرا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد ہے، محمد ہے، وہی ختم رسل ہے، مخدوم مربی ہے، وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر اس پر کی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی، وہ میرا نبی، وہ میرا نبی ہے۔ والشمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گیسوئے حضرت کی لچک ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، خوب سندر لگ رہا تھا، دوسری طرف میرے نبی کا چہرہ بھی خوب سندر چمک رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ میں ایک طرف چاند کو دیکھتا، پھر نبی کے چہرے کو دیکھتا، پھر چاند کو دیکھتا، پھر نبی کے چہرے کو دیکھتا، پھر چاند کو دیکھتا، پھر نبی کے چہرے کو دیکھتا۔ فرماتے ہیں شش میں اس فیصلے پر پہنچا کہ خدا کی قسم میرے نبی کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ سندر تھا۔ سبحان اللہ۔ والشمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گیسوئے حضرت کی لچک ہے، عالم کو عالم کو ضیا جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی، وہ میرا نبی، وہ میرا نبی ہے۔ পাকিস্তানের জনপ্রিয় বক্তা হযরত মাওলানা হাফেজ হাবিবুল্লাহ আরমানি। السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بھئی آپ لوگ سو گئے؟ جاگ رہے ہو؟ گم تو نہیں آ رہی؟ پکی بات ہے، جب پینڈال سے زیادہ لوگ تو باہر کھڑا ہوا ہے، باہر کی کھڑا ہے بھائی؟ ترتیب سیمنٹ کی طرح بیٹھے، سیمنٹ کی۔ بنگلہ میں کیا بولتے ہیں بھائی؟ بنگلہ میں کیا بولیں گے؟ خوبصورت کر کے بیٹھو، ہاں خوبصورت کر کے، ہاں سندر سندر گری، ہاں سندر گری بیٹھو۔ ایک ترتیب سے بیٹھ جائے، ترتیب سے، آرہا ٹیڑھانا، ترتیب سے۔ ترتیب سے جزاک۔ جتنا قریب ہوتے ہیں اتنا محبت ہے نا بھائی، ہیں؟ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الذي
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وفي مقام آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم الدين النصيحة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. محبت اور عقیدت سے بآواز بلند اللہ کے پیارے محبوب پر صلات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے پیارے بھائیوں، دوست اور بزرگوں، اس خوبصورت فینی کے، اس خوبصورت علاقے کے باسیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو اس خوبصورت واعظ محفل میں بیٹھنے کی، دیکھنے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ. میں سب سے پہلے آپ تمام میرے پیارے توحیدی جنتا، پیارے بھائیوں سے سوری کہتا ہوں. آج اصل میں تیسرا دن اور تیسری رات ہے کہ میں بالکل نہیں سویا رات کو. 1 منٹ کے لیے بھی نہیں سویا رات کو. 1 منٹ کے لیے. منشی گنج میں تھا، سیدھا مجھے ایمرجنسی آنا پڑا پروگرام کر کے. پھر اگلے دن مولانا خالد صاحب یوں بھی سب دعوت دیا ماوا میں، وہاں گیا. رات کو میں اس لیے روانہ دیا ڈھاکہ سے کہ میں آ کے نواخالی میں آرام کروں گا، لیکن رات جترا باڑی میں ایسے پھنسے ہم لوگ جام میں. بنگلہ دیش ہے نا بھائی. صبح 10 بجے پہنچا، پوری رات روڈ پر. اور آج 3 پروگرام، دونوں پروگرام کے جب نکلا دیکھا گاڑی کا ٹائر پنچر. اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب پہلا پروگرام سے فری ہوا وہاں صرف 15 منٹ بیان کیا، 15 منٹ. اس کے بعد یہاں کے لیے روانہ دیا. تو آپ لوگ کا جو چومونی بازار ہے نا، کون سا بازار ہے؟ چومونی. پورا چومونی میں جو ہے نا نمکو، آپ لوگ نمکو کو کیا بولتے ہو؟ آلو کا بھرتا بنا ہوا سارا چومونی. 1.5 گھنٹہ وہاں ضائع ہو گیا. شیڈول تھا 10 بجے سے اور میپ میں دکھا رہا ہے میں 10:15 تک، اور ہم پہنچ رہے ہیں ابھی. تو سب کو تکلیف ہوا، میں سب سے معافی چاہتا ہوں بھائی. فجر کی نماز سب پڑھو گے انشاءاللہ؟ ہاں، پکی بات ہے. میرے پیارے بھائیوں، رب کائنات نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا
اس اللہ کا بہت شکر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات والوں کے لیے ساری کائنات پر بہت ساری انیک مخلوقات کو پیدا کرا، جس میں فرشتے، انسان، جنات، سارے جانور، کاؤ، گورو، ساگول، گوٹ، اسی طرح بہت سارے جانور، سمندر کی مچھلیاں، فش، ساری مخلوقات کس کی ہے؟ سب بولو بھائی، کس کی ہے؟ اور آواز سے بولو، کس کی ہے؟ اللہ رب العزت نے بنایا، لیکن جس کو اللہ رب العزت نے آل دی بیسٹ، سب سے اچھا، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ جس مخلوق کو بنایا، اس مخلوق کا نام انسان ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے انسان کو جو شمن عطا کرا، جو اس کو رسپیکٹ دی، وہ رسپیکٹ کیا تھی؟ اللہ نے جب انسان کو بنایا، رب کائنات نے سارے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، فرشتوں سے کہا کہ اے میرے فرشتوں، میں اپنا وکیل ان زمین پر بنانے والا ہوں۔ پھر رب کائنات نے ان فرشتوں سے حکم دیا، ان کو آرڈر کرا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، سارے فرشتوں نے اللہ کے اس آرڈر کو ایکسپٹ کرا، فسجدوا، سب نے سجدہ کرا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدے کرنے سے ریجیکٹ کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ابلیس کو جو سزا سنائی، قال فاخرج منها فانک رجیم، گیٹ آؤٹ، تو نکل جا، بے شک تو دھتکارا ہوا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس اللہ نے سارے انسان والوں کی طرف 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا، سارے نبیوں کی مخلوق، سارے نبیوں کا میسج، سارے نبیوں کی تبلیغ، سارے نبیوں کی نصیحت ایک تھی، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اسی میسج کو لے کر حضرت آدم سے اللہ کے آخری پیغمبر تک سارے نبیوں نے اسی میسج کو آگے فارورڈ کرا، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ لیکن سارے نبیوں کی قوموں میں 2 ٹیمیں بن گئی، ایک ٹیم جس نے اس کلمے کو ایکسپٹ کر لیا، قبول کر لیا، دوسری وہ ٹیم جس نے اس کلمے کو ریجیکٹ کر دیا، انکار کر دیا۔ حضرت آدم نے قوم سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، 2 ٹیمیں بنی۔ حضرت نوح نے جب قوم سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ حضرت ابراہیم نے قوم سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ حضرت اسماعیل نے قوم سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ۔ حضرت داؤد نے قوم سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ۔ حضرت موسیٰ نے قوم سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت عیسیٰ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ اللہ کے آخری پیغمبر نے بھی قوم سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ سارے نبیوں نے اسی طرح کلمے کو بلند کرا، مگر میرے پیارے بھائیوں، جب حضرت نوح کی جس قوم نے، جس ٹیم نے کلمے کو ایکسپٹ کرا، رب کائنات نے اس ٹیم کو حضرت نوح کے ساتھ کشتی نوکا میں سوار کر دیا۔ جس نے ریجیکٹ کرا، رب کائنات نے اس ٹیم کو طوفان نوح میں غرق کر دیا۔ حضرت موسیٰ کی 2 ٹیمیں بنی، جس ٹیم نے
اللہ کے حضرت موسیٰ کی ٹیم نے جس کلمے کو ایکسپٹ کرا، اللہ نے اس ٹیم کے لیے سمندر میں وے بنا دیا، راستہ بنا دیا۔ فرعون نے اس کلمے کو ریجیکٹ کر دیا، رب کائنات نے اس فرعون ناستک کو سمندر میں غرق کر دیا۔ اسی طرح میرے نبی نے جب یہی کلمہ مکہ کی سرزمین پر بلند کرا، ایک ٹیم بنی جس میں ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، عبداللہ بن ابی تھے، لیکن ان بدبخت ناستک نے اس کلمے کو ریجیکٹ کر دیا۔ دوسری طرف جو ٹیم بنی ابو بکر کی، عمر فاروق کی، عثمان غنی کی، حیدر کرار حضرت علی کی، جب یہی کلمہ ان صحابہ کرام تک پہنچا، جب یہ کلمہ عبداللہ بن عمر تک، عبداللہ بن سلام تک، عبداللہ بن مکتوم تک، عبداللہ بن عباس تک، ابو ہریرہ تک، ابو دجانہ تک، ابو جندل تک، ابو سفیان تک، حضرت معاویہ تک، عبد الرحمن بن عوف تک، حضرت سعید تک، سعد بن ابی وقاص تک، حضرت عمار تک، حفصہ تک، زینب تک، رقیہ تک، ام کلثوم تک، سلمان فارسی تک، بلال حبشی تک، طفیل تک، فیروز تک، جب یہ کلمہ پہنچا، سارے صحابہ کرام نے اس کلمے کو ایکسپٹ کر لیا۔ نبی نے جب ان کو کلمے کے لیے آواز سے پکارا، سارے صحابہ کرام میرے نبی کو سیکورٹی دینے، رائٹ ہینڈ، لیفٹ ہینڈ، سامنے پیچھے، میرے نبی کے جانثاروں نے میرے نبی کو سیکورٹی عطا کری۔ مکہ کی سرزمین پر، مدینہ کی سرزمین پر ان صحابہ کرام نے دین اسلام کو سیکورٹی دی، قرآن کو سیکورٹی دی، نماز کو سیکورٹی دی، روزے کو سیکورٹی دی، بیت اللہ کو سیکورٹی دی۔ سارے صحابہ کرام نے اپنے نبی کی حفاظت کری، اس دین اسلام کی حفاظت کری، رب کے بیت اللہ کی حفاظت کری، نبی کے منبر کی حفاظت کری، مسجد نبوی کی حفاظت کری، جہاد کی حفاظت کری۔ ان صحابہ کرام نے اس دین اسلام کے لیے اپنے بچوں کو یتیم کر دیا، اپنی بیویوں کو بیوہ کر کر ہم تک یہ دین اسلام ایسے پہنچا دیا کہ انشاءاللہ جب تک دنیا میں دین باقی ہے، کوئی بھی ناستک اس دین اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ دین اسلام کی طاقت، دین اسلام کا ولولہ، دین اسلام سے محبت، کلمے سے محبت، اپنے نبی سے آدر، اپنے نبی سے محبت، یہ صحابہ کرام کا کام تھا۔ ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ تم لوگ سو تو نہیں رہے تو بڑے زور سے بولو ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ صحابہ کرام کا کام تھا۔ انہوں نے فرسٹ پتم بھی دین اسلام کو رکھا، لاسٹ شش بھی دین اسلام کو رکھا، اور صحابہ کرام نے ٹھنڈا ہے نا ابھی رکھا بھائی، گرم گرم لاؤ یار، تقریر گرم گرم ہے، چائے ٹھنڈا ٹھنڈا ہے، یہ کیا بات ہے؟ لیکن میرے نوجوانوں، میں تمہیں جو میسج دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو آج کل کے یہودی نصارہ ناستک نے جو کنسپٹ بنایا ہوا ہے، سب سے پہلے انہوں نے ہمارے مسلمانوں کے، پوری دنیا کے بشے کے، سب کے دماغ میں، سب کے مائنڈ میں ایک بات کو ڈالا، جہاد سے، شہادت سے، قرآن سے، کلمے سے دور رکھا، اور لوگوں کو بتایا، مائنڈ صاف کیا کہ جہاد از ٹیررسٹ۔ ہم مسلمان کہتے ہیں جہاد از ناٹ ٹیررسٹ، جہاد از رائٹ وے۔ ہمارے اندر شہادت کا جذبہ، دین اسلام کا جذبہ ہمارے دلوں سے اندر سے ختم ہو گیا، ہمیں اسی کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے انشاءاللہ۔ میرے پیارے مجاہدوں، دین اسلام سے عقیدت کرو،
دین اسلام سے محبت کرو، دین اسلام سے ادر کرو میرے پیارے مجاہدوں۔ اس دین اسلام کے لیے حضرت حمزہ نے اپنا کلیجہ کٹوا دیا، اس دین اسلام کے خاطر حضرت جلابیب کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، اس دین اسلام کے خاطر حضرت بلال حبشی کو تپتی دھوپ پر لٹا کر کے ریمانڈ دیا گیا، اس دین اسلام کے خاطر حضرت سمیہ لیڈیز ہو کر کے شہیدہ ہو گئی۔ میرے مجاہدوں، رب سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ جب تک جسم میں جان ہے، جب تک دلوں میں ایمان ہے، ان ناستک کا مقابلہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، ساری دنیا کے ناستک جتنے ہیں وہ مسلمان کی پاور سے ڈرتے ہیں، وہ ایک کھاتے ہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ آج کل کے یہ گائے کا موت پینے والے بھی مسلمانوں کو ہم کہتے ہیں۔ میں نے کہا جو لوگ تم لوگ گائے کا موت پینے والے ہو، ہم گائے کا دودھ پینے والے ہیں، اور پاور اور شکتی گائے کے دودھ میں ہے، موت میں نہیں ہے۔ نہیں سمجھے؟ اور سمجھے نہیں سمجھے؟ 1947 کو جب پاکستان مغربی، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش جب ایک تھا، معلوم ہے 1947 جی جب ایک تھا تو بھارت کے ساتھ جو جدو لڑی گئی، بھارت کے ساتھ جو جدو لڑی گئی، مشن صرف ایک تھا کہ پاکستان کو وکٹری دلائی جائے گی، یعنی مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان، شریعت نافذ ہوگا، شنشت کے مطابق جو فیصلے ہوں گے سب جگہ پر اللہ اور اس کے رسول کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ اس لیے ابھی بھی لاہور مینار پاکستان میں اردو لینگویج کے ساتھ بنگلہ لینگویج لکھی ہوئی ہے، اور آپ اگر اسٹڈی کریں گے، آپ اسٹڈی کیجئے کہ پاکستان کی وکٹری کے لیے جتنا رکت و جتنا خون مغربی پاکستان کے مسلمانوں نے دیا تھا، اس کا ڈبل رکت و ڈبل خون بنگلہ دیش کے مسلمانوں نے پاکستان کی وکٹری کے لیے دیا تھا۔ اس لیے تو ساری دنیا کو معلوم ہے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کی قوم میں جو ایمانی جذبہ ہے وہ پوری دنیا کے لوگوں میں نہیں ہے۔ مسجد اقصی پہ حملہ ہو تو آندولن بنگلہ دیش میں اور پاکستان میں ہوتا ہے، بابری مسجد شہید کی جائے تو آندولن بنگلہ دیش اور پاکستان میں ہوتا ہے۔ دنیا کے جہاں بھی ناستک لوگ نکلتے ہیں ان کے اگینسٹ ہمیشہ روڈوں پر اپنے بھائیوں کے لیے بنگلہ دیش اور پاکستان کے مسلمان نکلتے ہیں۔ لیکن 1971 کو مجھے اور آپ کو ایک دوسرے سے الگ کیا گیا۔ ان ناستک، یہودی، نصارہ سب نے بڑی کوشش کری، وہ جانتے تھے کہ اگر ان دونوں کو دو ٹیم کر دیا جائے گا تو مسلمان ویک پڑ جائیں گے، مسلمان دربل ہو جائے گا۔ ساری دنیا کے ناستک، ساری دنیا کے مسلمان، ساری دنیا کے یہودی نصارہ اس بات کو جانتے تھے کہ اگر ملک بنگلہ دیش اور پاکستان کے مسلمان ایک بن جائیں گے، رب کعبہ کی قسم ساری دنیا میں یہ مسلمان انقلاب لے کر آ جائیں گے۔ یہ ان کو معلوم تھا۔ جب ہی مجھے اور آپ کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا گیا، لیکن وہی بات حضرت یوسف علیہ السلام کو جب وہ چھوٹے بچے تھے، ان کے بھائیوں نے چھوٹی بیش، الفو بیش، چھوٹا بچہ تھا، کنویں میں پھینک دیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے یوسف کو اس کنویں سے نکال کر عزیز مصر بنا دیا، اور جب عزیز مصر بن گئے
اللہ نے ان 11 بھائیوں کو ان کے پاس لے کر جا کر پھر سے ملوا دیا۔ اسی طرح 1971 کو جب بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہوا، بنگلہ دیش کے پاس اس وقت کچھ پاور کم تھی، لیکن جب 2024 والا دن آیا، جب 5 اگست آئی، اللہ نے پھر سے دونوں بھائی کو ملا دیا۔ جب بنگلہ دیش کے پاس بھی پاور آ گئی تو اللہ نے ایک دفعہ پھر سے پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمان بھائیوں کو آپس میں ملا دیا۔ الحمدللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، کوئی طاقت، کوئی شکتی، کوئی گورنمنٹ، کوئی بم، کوئی گولی، کوئی میزائل ان مسلمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی شکتی شالی کوئی چیز ہے، اگر کوئی پاور والی کوئی چیز ہے تو وہ مسلمانوں کا ایمان ہے۔ مسلمان ہی سپر پاور، مسلمان کے پاور کے سامنے کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم نے ایک میسج کو عام کرنا ہے، وہ میسج یہ ہے کہ سارے بشر مسلم ایک بن جائیں، بشر مسلم ایک بن جائیں۔ ہم سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیں، مضبوطی سے پکڑ لیں، اس چیز کو ہم نے عام کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اس میسج کو فارورڈ کرنا ہے انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، مجھے پورا یقین ہے، میرا پورا وشواس ہے، جس دن میں اور آپ ساری دنیا کے مسلمان، جس دن عرب و عجم کے مسلمان، جس دن پاکستان بنگلہ دیش کے مسلمان ایک بن جائیں گے، رب کعبہ کی قسم ساری زمینوں پر، ان سمندروں پر صرف لا الہ الا اللہ کا پتاکا گھومے گا انشاءاللہ۔ تو سب تیار ہو انشاءاللہ؟ ہاتھ بڑھ، سب تیار ہے انشاءاللہ؟ سب تیار ہے انشاءاللہ؟ بس شش خطا کی طرف آتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کی تلاوت کری جو میرا آخری میسج ہے۔ رب کے قرآن نے کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اے محمد سب بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے آپ کسی مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہے، آخری نبی ہے، لاسٹ پروفٹ آف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنگلہ زبان میں کہتے ہیں شش نبی، نبیر پڑے، نبیر پڑے، نبی نئے آواز سے بولو، نبیر پڑے، نبیر پڑے، نبیر پڑے۔ اس کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ جس طرح کسی انسان کے زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے، بالکل اسی طرح کسی انسان کے مسلمان رہنے کے لیے ختم نبوت پر ایمان ضروری ہے، ورنہ وہ کافر ہے۔ میرے نبی کیسے تھے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ نے فرمایا، میرے محبوب پیغمبر، ہم نے آپ کو سارے جہاں والوں کے لیے باعث رحمت بنا کر بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کو طائف کے میدان پر پتھر مارا گیا، نعوذ باللہ، عمرہ کرنے سے روکا گیا، اتنی تکلیف دی میرے نبی کو، میرے نبی مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، نعوذ باللہ۔ لیکن جن لوگوں نے میرے نبی کو سوری کہا، میرے نبی نے سب کی سوری کو ایکسپٹ کر لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن جب بات ختم نبوت کی آئی، اس زمانے میں ایک ناستک نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، نعوذ باللہ۔ اس کا نام تھا اسود عنسی۔ میرے نبی نے حضرت فیروز کو کیپٹن بنایا، امیر بنایا۔ حضرت فیروز گئے، اس ناستک کی گردن کاٹ دی۔ میرے نبی نے فرمایا قد فاز فیروز، فیروز کامیاب ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے مسلمانوں، ختم نبوت پر فیصلہ میرے نبی اپنی زندگی میں، اپنی جیون میں، اپنی لائف میں کر کے چلے گئے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، ختم نبوت پر اگر کوئی بک بک کرے گا، اگر کوئی میرے نبی کی نبوت کا دعویٰ کرے گا، اگر کوئی میرے نبی کی گستاخی کرے گا، ایسے ملعون کی، ایسے ناستک کی گردن کاٹ کے رکھ دینا۔
یہ فیصلہ میرے نبی کا ہے. آج کل ایک نیٹ ورک، ایک فتنہ جس کا نام ہے قادیانی. مسلمان نہ کافر، مسلمان نہ کافر. بھئی ایسے نہیں چلے گا، مجاہد کی طرح چلے گا. ہاں کافر کافر، لیڈیز کی طرح نہیں چلے گا، جینٹس لیڈاس کی طرح چلے گا. مجاہد کی طرح بولو، مسلمان نہ کافر، مسلمان نہ کافر. ان کی سب سے بڑی 3 کام: پتم، مسلمانوں کو مرتد کرتا ہے نعوذ باللہ. دوسرا کام، سیکنڈ کام، مسلمانوں کے اگینسٹ یہودیوں کی ہیلپ کرتا ہے. تیسرا کام، مسلمانوں کا فیس لے کر مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے. یعنی بنگلہ زبان میں کہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ باٹفاری کرتا ہے. لیکن مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ان کی بڑی بڑی کمپنی برانڈز ہیں، پران، شیزان، RFL، آل ٹائم، ٹیسٹی ٹریٹ، سب قادیانی کا ہے. لیکن لیتا مسلمان ہے نعوذ باللہ. سب ہاتھوں کو اٹھاؤ، سب اٹھاؤ اور وعدہ کرو آج کے بعد سے پران یوز نہیں کریں گے انشاءاللہ، RFL یوز نہیں کریں گے انشاءاللہ، آل ٹائم یوز نہیں کریں گے انشاءاللہ. ان کی ساری پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ. بالکل شش خطا. بس لاسٹ وہ یہ ہے کہ 1973 کو سرزمین پاکستان میں جب یہ ناصر قادیانی مضبوط ہوئے، اس زمانے کے علماء نے اندولن کا کہا. سارے لوگ قادیانی کے اگینسٹ اندولن کرنے مسلمان روڈوں پر آ گئے. سب نے سلوگان نعرہ لگایا، نبیر پورے اے بھائی، نبیر پورے، شنگشدے شنگشدے شنگشدے. سب نے یہ نعرہ لگایا. لیکن وہی بات، پاکستان اور بنگلہ دیش دس از آف مسلم کنٹری، لیکن اس کی گورنمنٹ سرکار غلام ہے. جب انہوں نے سلوگان لگایا مسلمانوں نے، سامنے سے قادیانی ناستک لوگوں نے گولی چلائی. 10,000 پاکستان میں مسلمان شہید ہو گئے. اللہ اکبر. سب نے سینوں پہ گولی کھائی، کوئی پیچھے نہیں ہٹا، سب نے مقابلہ کرا اور الحمدللہ پاکستان کے شنگشد کے آئین کے مطابق ان ناستک قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کر دیا گیا. الحمدللہ. میرے پیارے بھائیوں، میرا لاسٹ میسج یہ ہے کہ اب نمبر بنگلہ دیش کا ہے. تمہیں تو ساری دنیا پہچانتی ہے، تمہیں انگریز و کانگریس بھی جانتے ہیں، تمہیں امریکہ بھی جانتا ہے، ہندوستان بھی جانتا ہے، پاکستان بھی جانتا ہے، افغانستان بھی جانتا ہے کہ یہ وہی ینگسٹر آف بنگلہ دیش ہے جس نے اس خونی کو 16 سال کے بعد 2024 کو 5 اگست والے دن جوتی مار مار کر ہندوستان میں بھگا دیا تھا. میرے مجاہدوں، رب سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ بنگلہ دیش کی سرزمین پر جب بھی علماء کرام ہمیں آواز دیں گے، ہم لوگ بھی سروں پر کفن باندھے لبیک کہتے ہوئے اس گردن کو کٹوا کر بنگلہ دیش کے شنگشد کے آئین کے مطابق ان ناستک قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے گا. تو سب تیار ہیں انشاءاللہ، سب تیار ہیں انشاءاللہ، سب تیار ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ میرے پیارے بھائیوں، زندگی باقی، ملاقات باقی. آپ سب نے میرا اتنا انتظار کرا، میں پھر سے آپ سب سے سوری کہتا ہوں. نشید؟ کون سا نشید؟ بولو نشید کون سا؟ ختم نبوت کا یا وہ میرا نبی ہے؟ کون سا ہے؟ دونوں ہی چاہیے. میرا نبی دونوں ہی چاہیے. میرا پیٹرول نکل رہا ہے. مل کر پڑھو گے انشاءاللہ. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی ماں کی وہ ہاشمی ماں کی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی، وہ میرا نبی، میرا نبی.
وہ میرا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے, مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے. اس پر کی نظر اس پر کی نظر سارے زمانے کی لگی ہے. وہ میرا نبی وہ میرا نبی وہ میرا نبی ہے. والشمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے, واللیل سجا گیسوئے حضرت کی لچک ہے. اللہ اکبر. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا, خوب سندر لگ رہا تھا. دوسری طرف میرے نبی کا چہرہ بھی خوب سندر چمک رہا تھا. سبحان اللہ. میں ایک طرف چاند کو دیکھتا, پھر نبی کے چہرے کو دیکھتا, پھر چاند کو دیکھتا, پھر نبی کے چہرے کو دیکھتا, پھر چاند کو دیکھتا, پھر نبی کے چہرے کو دیکھتا. فرماتے ہیں شش میں اس فیصلے پر پہنچا کہ خدا کی قسم میرے نبی کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ سندر تھا. سبحان اللہ. والشمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے, واللیل سجا گیسوئے حضرت کی لچک ہے. عالم کو ضیا عالم کو ضیا جس کے وسیلے سے ملی ہے, وہ میرا نبی وہ میرا نبی وہ میرا نبی ہے. جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر. زندگی باقی, ملاقات باقی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. دعا آپ فرما دیں. دعا اگر درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفار الذنوب. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے جتنے گناہ ہیں تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کا اس واعظ محفل میں آنا, اللہ اتنی رات کو بیٹھ کر صرف آپ کے بارے میں, صرف پیارے محبوب کے بارے میں, صرف دین اسلام کے بارے میں سننا سنانا, اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو ہر قسم کے حادثات, پریشانی, مشکلات, آزمائش سے ہم سب کے حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں سب لوگ اللہ ہیلتھ عطا فرما دیجئے, سب لوگ کو صحت مندی عطا کر دیجئے. جتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ بنگلہ دیش کو اسلامی کنٹری بنا دیجئے. اللہ بنگلہ دیش کو اسلامی کنٹری بنا دیجئے. اے اللہ جو پیارے میرے بھائی نے اتنی خوبصورت واعظ محفل سجایا, اتنی محنت کری صرف آپ لوگوں کے لیے, یا اللہ میرے اس پیارے بھائی کو قبول فرما لیجئے. اللہ ہم سب کا جن لوگوں نے اس واعظ محفل کے لیے محنت کری, تکلیف کری, سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے. سب کی زندگی میں, علم میں, عمل میں, روزی میں, رزق میں خوب برکت عطا فرما دیجئے. اللہ جب تک دنیا میں دین باقی ہے
تب تک یہ واز محفل جاری رہے اللہ، تب تک یہ واز محفل جاری رہے اللہ۔ ہم سب کو اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ کلمے والی موت عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين 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 برحمتك يا ارحم الراحمين۔ وعليكم السلام۔